کیا پیر صاحب پگارا اور مخدوم سے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں؟ جی ڈی اے کی ناکامی کے بعد کیا پیر صاحب پگارا مخدوم کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ گدی اور روحانیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پیر صاحب پگارا اور مخدوم پاکستان پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی ان کے مریدوں کی جو تعداد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سے زیادہ ہے، لیکن سیاست میں روحانیت نہیں، جد و جہد چلتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس دن اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اپنائے گی اس دن پیر صاحب پگارا اور مخدوم کے بھاگ کھل جائیں گے۔ کچھ تو ہے، مخدوم جمیل زمان ایویں ہی ہاتھ پاؤں نہیں چلا رہے۔ ماضی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ مخدومز آج ڈکٹیٹرز کی قبروں پر حاضریاں دینا شروع ہو گئے ہیں۔ مخدومز اور پیر پگارا خاندانوں کی سیاست کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے سیاسی سفر پر نظر ڈالی جائے۔ پیر پگارا جو کہ ہروں کے روحانی پیشوا ہیں، سندھ میں سب سے زیادہ مرید پیر پگارا کے پاس ہے، اور پیر پگارا خاندان ہمیشہ پیپلز پارٹی مخالف اور اسٹیبلشمنٹ کا حامی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا دور آتا ہے، پیر صاحب پگارا کے لوگوں کے نصیب میں وزارتیں آتی ہیں۔ سندھ کے لوگ پیر صاحب پگارا کو پیپلز پارٹی کا متبادل سمجھتے رہے ہیں، لیکن انتخابات میں پیر صاحب پگارا کے لوگ ہار جاتے ہیں۔ دوسری جانب حالہ اور مٹیاری کے مخدومز سروری جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزمان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی ہیں، وہ موٹر وے اسکینڈل کے بعد اپنی ہی جماعت سے خفا ہے۔ سروری جماعت کی اگر سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مخدوم امین فہیم جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر بھی رہے ہیں، یہ مخدومز پرو پیپلز پارٹی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مخدوم امین فہیم کو وزیر اعظم نہ بنانے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف سے ملاقات کی تھی۔ خیر، مخدوم اور پگارا کی جدوجہد سے متعلق ایک اور ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہاں مخدوم جمیل الزمان اور پیر پگارا کے درمیان رابطوں کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پیر پگارا اور مخدوم جمیل الزمان کے درمیان جلد ملاقات پر اتفاق ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی طور پر سندھ میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب وہ عوام کے حق میں ہوگا یا کسی اور کے حق میں ہوگا، یہ تو خیر وقت بتائے گا۔ سیاسی حلقے سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اب پرو اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے، اس لیے اب پیر پگارا اور مخدومز کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات خراب کر کے کیوں پیر پگارا اور مخدومز کو آگے لائے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب پیر صاحب پگارا اور مخدوم جمیل زمان کے درمیان جب ملاقات ہوگی تو اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کون سا نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ کیا پیر صاحب پگارا جی ڈی اے کی طرح مخدوم کے ساتھ ایک نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں؟ اس سے متعلق بھی ملاقات کے بعد ہی پتہ چل پائے گا۔ اس سے پہلے بھی پیر صاحب پگارا نے جی ڈی اے کے نام سے ایک اتحاد بنایا تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن 2024 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا پیر صاحب پگارا کے اپنے فرزند الیکشن ہار جاتے ہیں، رسول بخش پلیجو کے بیٹے ایاز لطیف پلیجو الیکشن ہار جاتے ہیں، ڈاکٹر قادر مگسی الیکشن ہار جاتے ہیں، سید زین حسین شاہ الیکشن ہار جاتے ہیں۔ پیر پگارا کے اتحاد جی ڈی اے نے جب الیکشن میں شکست کھائی تو اس کے بعد پیر صاحب پگارا کی جماعت کے لوگ یعنی اتحاد کے لوگ، جس میں ایاز لطیف پلیجو ہیں، ڈاکٹر قادر مگسی ہیں، زین شاہ ہیں اور دیگر جو رہنما تھے، الیکشن ہار جانے کے بعد نہ وہ الیکشن ٹربیونل جاتے ہیں، نہ سندھ ہائی کورٹ جاتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن جاتے ہیں۔ اس سے متعلق بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب پگارا اگر سندھ میں متبادل کی بات کر رہے ہیں تو پھر انہیں پیپلز پارٹی سے زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، سیاسی جد و جہد تیز کرنی پڑے گی، اپنی تنظیم کو فعال بنانا پڑے گا، اور اتحادی جو بھی جماعتیں ہیں، ان کے جو بھی سربراہان ہیں، انہیں کہ وہ ہر ایشو پر بات کریں اور ہر واقعے کے بعد وہاں پہنچیں۔ لوگوں کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو متبادل ہے وہ پیر صاحب پگارا ہے، چونکہ اگر آپ کو اقتدار کی کرسی چاہیے تو اس کے لیے لوگوں کی دعائیں نہیں بلکہ لوگوں کا ووٹ بینک چاہیے ہوتا ہے۔